بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سکینہ ہے، لوگ مجھے ماسی سکینہ کہہ کر بلاتے ہیں اور میں خفا بھی نہیں ہوتی۔ شاید اسی نام میں میری پہچان، میری محنت اور میری ساری زندگی سمٹی ہوئی ہے۔ میں ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتی ہوں جو کرائے کا ہے، وہ بھی کب کا چڑھا ہوا ہے۔ میرے ساتھ میری بوڑھی ماں رہتی ہیں جس کی آنکھیں دھندلا گئی ہیں اور کمر وقت سے پہلے جھک چکی ہے۔ 2 بچے ہیں میرے، ایک بیٹا جو ابھی 6ٹھی جماعت میں پڑھتا ہے اور ایک بیٹی جو 8ویں جماعت کی طالبہ ہے۔ میری دنیا یہ 3 چہرے ہیں۔ میں صبح اٹھ کر ان کے لیے چولہا جلاتی ہوں، ان کے کپڑے دھوتی ہوں، ماں کی دوائیں نکالتی ہوں اور بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجتی ہوں۔ جب شوہر ساتھ تھا تو امید بھی تھی، خواب بھی تھے، چاہت بھی تھی کہ شاید زندگی کسی دن ہنستی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن وہ دن آیا جب وہ اچانک کہہ گیا، میں اب تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا یہاں، اور پھر کبھی پلٹ کر نہ آیا۔ میرے پاس نہ طلاق تھی، نہ خرچہ، نہ کوئی وعدہ۔ وہ دن، وہ راتیں جب میرے دل میں صرف ایک ہی سوال تھا، اب کیا ہوگا؟ وہ لمحے میری روح پر جیسے کانٹے بن کر چبھتے رہے، لیکن ماں کے جھریوں بھرے چہرے اور بچوں کی معصوم آنکھیں مجھے ہارنے نہیں دیتی تھیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں ان کے لیے لڑوں گی، گر کر اٹھوں گی لیکن رکوں گی نہیں۔ میرے گھر میں عیش و عشرت کا نام و نشان نہیں تھا۔ غربت نے ڈیرا جما لیا تھا۔ ایک ہی پنکھا موجود تھا جو ہانپتے ہوئے چلتا تھا، بستر ایک ہی جس پر 3 جانیں سوتیں، اور کچن میں اکثر خالی برتن سوال کرتے ہیں کہ آج کیا پکے گا۔ لیکن ان سوالوں سے بھی میں لڑنا سیکھ گئی تھی، کبھی کسی سے ادھار لے کر، کبھی محلے والوں کی خیرات سنبھال کر، کبھی سلائی مشین پر دیر رات تک کام کر کے۔ میں نے اپنے بچوں کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ انہیں سکھایا کہ غربت ایک حال ہے، انجام نہیں، اور ہمیں اس سے لڑنا ہوگا۔ اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا تاکہ کوئی ہمیں کمزور نہ سمجھے اور زندگی کی گاڑی آگے چل سکے۔ میرا دن رات سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ صبح 4 بجے آنکھ کھلتی ہے جب سارا محلہ نیند میں ڈوبا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وضو کر کے 2 نفل پڑھتی ہوں، دل تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے۔ پھر کچن میں جاتی ہوں، چائے، بچوں کے لیے ناشتہ، ماں کے لیے دودھ۔ کبھی کبھی کچھ نہیں ہوتا تو بس روٹی پر نمک لگا کر رکھ دیتی ہوں، لیکن ماں کچھ نہیں کہتی، بس آنکھوں سے دعا دیتی ہے۔ پھر میں جلدی جلدی جھاڑو دیتی ہوں، بچوں کے کپڑے استری کرتی ہوں، اور جیسے ہی 6 بجتے ہیں میں اسکول کے لیے نکل جاتی ہوں۔ اسکول میں میری ذمہ داری صرف صفائی کی نہیں، وہاں میں ایک ماں ہوں ان سب بچوں کے لیے جو گندے ہاتھوں، پھٹے جوتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ کسی کا لنچ گر جاتا ہے تو میں اٹھاتی ہوں، کسی کا پیشاب نکل جاتا ہے تو میں اسے صاف کرتی ہوں۔ ہر روز کچرے کے ڈھیر، بیت الخلاء کی بدبو اور اساتذہ کی جھڑکیاں، یہ سب سہ کر بھی میں دل میں خوش ہوتی ہوں کہ شاید اللہ میری محنت کو دیکھ رہا ہے۔ گورنمنٹ اسکول ہے، تنخواہ وقت پر نہیں آتی، اور جب آتی ہے تو پیسے مہینے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ دوپہر کو اسکول سے آ کر میں خود کو نہیں، بستر کو دیکھتی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہتا ہے بس لیٹ جاؤں، پر یہ لمحہ نصیب نہیں ہوتا۔ فوراً کپڑے بدل کر جھاڑو، برتن، کپڑے دھونا، ماں کو دوا دینا، بچوں کا ہوم ورک دیکھنا، سب میرے ذمے ہوتا ہے۔ ان سب کے بعد شام کے سائے میرے ہاتھ میں سلائی مشین کی ہتھی کو تما دیتے ہیں۔ میں سلائی کا کام کرتی ہوں، کسی کا بلاؤز، کسی کا پردہ، کسی کی قمیض۔ اگر کام نہ ہو تو محلے کی خواتین کے کپڑوں کی مرمت ہی کر لیتی ہوں، جس سے چند پیسے نکل آتے ہیں۔ کچھ ایکسٹرا خرچے سنبھالنے کے لیے کبھی گھر کا کرایہ، کبھی بجلی کا بل۔ بجلی چلی جائے تو موم بتی جلا کر کام جاری رکھتی ہوں۔ کئی بار سوئی انگلی میں چبھتی ہے، خون نکلتا ہے، مگر رکنا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر رک گئی تو بچوں کے لیے کل کا چولہا بجھ جائے گا، ماں کو دوا نہ ملے گی، اور میرا سکینہ ہونا بے معنی ہو جائے گا۔ میرا شوہر اللہ جانے وہ کہاں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ دوسری شادی کر کے گاؤں چلا گیا، کچھ کہتے ہیں باہر کے ملک میں مزدوری کر رہا ہے، پر میرے لیے تو وہ بس ایک خواب ہے جو اچانک ٹوٹ گیا۔ جب وہ گیا تو میرا بیٹا گود میں تھا اور بیٹی کا داخلہ اسکول میں ہونے والا تھا۔ میں اس وقت نہ صرف بیوی تھی بلکہ ایک بے بس عورت بھی، جو معاشرے کے طنز، رشتہ داروں کے تانے اور اپنے ہی دل کے وسوسوں سے لڑ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی آنکھوں کو رونا نہیں سکھایا، بلکہ سمجھایا کہ اب ان کا کام بس دیکھنا ہے، راستہ، منزل، بچوں کی ہنسی اور ماں کی جھریاں۔ مجھے اس کے جانے پر غصہ آتا تھا پر نفرت نہیں، کیونکہ اس کی کمی نے مجھے وہ بننے پر مجبور کیا جو آج میں ہوں۔ آج میری بیٹی اسکول میں سب سے آگے ہے، بیٹا نماز پڑھتا ہے، اور میری ماں ہر دعا میں میرا نام لیتی ہے، تو میں کیسے شکوہ کروں؟ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں دل کہتا ہے کہ اگر وہ لوٹ آئے تو کیا ہوگا، لیکن دوسرے ہی لمحے سوچتی ہوں کہ اب میں وہ سکینہ نہیں جو کسی مرد کے سہارے کی محتاج ہو۔ اب میں ماں بھی ہوں، باپ بھی، مزدور بھی اور ماہر کاریگر بھی۔
میرے ہاتھوں کی محنت میرے بچوں کے چہروں پر نظر آتی ہے، میری ہر سلائی کی لکیریں ان کے خوابوں کی راہیں بناتی ہیں، اور یہی میری کامیابی ہے۔ لیکن میں اس بات سے انجان تھی کہ میری زندگی میں آگے کیا کچھ لکھا گیا تھا جو میری زندگی کو بدل کر رکھ دینے والا تھا۔ وہ دن بھی عام دنوں جیسا ہی لگا تھا، کم از کم صبح تک تو میں یہی سمجھ رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ کی طرح صبح جلدی آنکھ کھولی، امی کو دوا دی، بچوں کو تیار کیا، ان کے ناشتے کا بندوبست کیا۔ چولہا تو کئی دنوں سے خالی پڑا تھا، بس پرانے ڈبے میں تھوڑی سی چینی پڑی تھی۔ چائے بنا کر اور 2 روٹیاں پکا کر رکھی، میں نے آدھی آدھی کر کے بچوں کو دی، دل میں دعا کی کہ یا اللہ آج بھی عزت رکھ لینا۔ پھر میں اپنی سفید رنگ کی چادر اوڑھ کر اسکول کے لیے نکل پڑی۔ جب میں اسکول پہنچی تو برآمدے میں وہی پرانا منظر تھا، کچھ بچے گیند کھیل رہے تھے، کچھ ٹیچرز کلاسز میں جا رہے تھے، اور میں جھاڑو لیے اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ میں عادتاً اسکول کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھی تاکہ جھاڑو دوں، تو میری نظر ایک اجنبی بچے پر پڑی۔ وہ اسکول کے صدر دروازے کے قریب کھڑا تھا، لیکن وہ کچھ مختلف سا تھا۔ نہ وہ کسی بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا، نہ کسی بڑوں سے بات کر رہا تھا، بس کھڑا تھا، جیسے کسی اور دنیا سے آیا ہو اور یہاں کسی کو بھی پہچانتا نہ ہو۔ اس کے کپڑے بہت قیمتی تو نہیں مگر صاف ستھرے تھے، اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ تھا، لیکن اس کی آنکھیں جیسے بولتی تھیں۔ وہ گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے کسی انجانی جگہ پہ کھو گیا ہو۔ میں نے قدم آہستہ کیا اور اس کے پاس پہنچی۔ بیٹا، کس کے ساتھ آئے ہو؟ میں نے نرمی سے پوچھا، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ میں جھکی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تھوڑا چونک گیا، لیکن پھر اس کی آنکھیں میرے چہرے پر ٹک گئیں، جیسے وہ مجھے پہچانتا ہو، جیسے میرے چہرے میں اسے کچھ سکون ملا ہو، یا پھر جیسے وہ مجھ میں کسی جانے پہچانے چہرے کی تصویر دیکھ رہا ہو۔ میں نے پھر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لیکن وہ کچھ نہیں بولا، بس آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شاید یہ گونگا ہے یا پھر بہت ڈرا ہوا ہے۔ اسی وقت ہیڈ مسٹریس مس سغرا باہر آئیں اور کہا، سکینہ، اسے دفتر میں لے آؤ، یہ آج ہی داخل ہوا ہے، بولتا نہیں ہے، والدین بھی نہیں آئے اس کے، بس ایک ڈرائیور چھوڑ گیا اور چلا گیا۔ میں نے بچے کا ہاتھ پکڑا، وہ نہ ہچکچایا نہ پیچھے ہٹا، بلکہ جیسے خوشی سے میرا ہاتھ تھاما۔ دفتر میں ہم دونوں داخل ہوئے۔ مس سغرا نے اس کا نام بتایا، آیان، بس نام ہی ملا، باقی کچھ نہیں، نہ کوئی فارم مکمل، نہ کوئی کوائف، صرف ایک عدد بچہ جو چپ تھا، لیکن اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر لفظوں کا سہارا نہیں لے سکتا تھا۔ مس سغرا نے کہا، سکینہ، تم اسے کلاس تک لے جاؤ، جب تک اس کے بارے میں مزید معلومات نہ آ جائیں۔ میں نے جی کہہ کر بچے کو ساتھ لیا اور جماعت سوم کے کمرے تک گئی۔ بچے اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ چپ چاپ جا کر بیٹھ گیا، نہ کسی سے بات کی، نہ کوئی رد عمل دیا، لیکن بار بار میری طرف دیکھتا رہا، جیسے میرے ہونے سے اسے کچھ حوصلہ مل رہا ہو، جیسے وہ مجھے جانتا ہو، مجھ سے کوئی پرانا رشتہ ہو۔ دن بھر وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، کوئی شور، کوئی شرارت، کچھ نہیں، یہاں تک کہ بریک میں بھی وہ نہ کھانے میں دلچسپی لیتا نہ کھیلنے میں۔ لیکن جیسے ہی میں کلاس کے پاس سے گزرتی، اس کی آنکھیں میرے قدموں پر ٹک جاتی۔ ایک بار میں پانی کی بالٹی لے کر جا رہی تھی تو اس نے اپنی نشست چھوڑ کر آ کر میرے ہاتھ سے بالٹی لے لی۔ مجھے حیرت ہوئی، بچے تو اکثر مجھ سے بچ کر نکلتے ہیں کہ کہیں کوئی کام نہ کہہ دوں، لیکن یہ بچہ، اس کے رویے میں کچھ عجیب سا سکون، عجیب سی گہرائی تھی۔ شام کو جب سب بچے جا چکے تھے تو میں نے دیکھا کہ آیان اسکول کے صحن میں بیٹھا ہے، باقی بچے جا چکے تھے، ڈرائیور ابھی آیا نہیں تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر بیٹھتے ہوئے پوچھا، بیٹا، گھر کب جاؤ گے؟ وہ کچھ نہ بولا، بس آہستہ سے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا جس پر لکھا تھا، وہ سب کے جانے کے بعد آئیں گی، آپ چلی جائیں۔ میں نے وہ کاغذ لیا اور دل میں حیرت بڑھتی گئی، نہ بولتا ہے نہ اشارہ کرتا ہے، مگر میرے سامنے سکون سے بیٹھا رہتا ہے جیسے برسوں کا ساتھ ہو۔ اگلے کئی دنوں تک وہی معمول رہا۔ آیان اسکول آتا، بیٹھتا، چپ چاپ رہتا، کسی سے بات نہ کرتا۔ اساتذہ بھی مایوس ہو گئے تھے، کچھ نے تو کہہ دیا تھا کہ شاید ذہنی طور پر معذور ہے، لیکن مجھے اس کی آنکھوں میں کچھ اور نظر آتا تھا۔ وہ بے جان نہیں تھا، بس جیسے کسی گہرے راز میں قید ہو، اور اس قید کا تالا جیسے میرے وجود سے کھلتا ہو۔ ایک دن جب سب چلے گئے تھے اور میں صحن کی صفائی کر رہی تھی، آیان میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے جھاڑو روک کر اسے دیکھا تو اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھے۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے پھر جیب سے ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا پتھر نکالا، مجھے دیا اور سر ہلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے لگا جیسے وہ شکریہ کہنا چاہتا ہے، لیکن زبان نہیں ہے۔ اس کا لمس، وہ پتھر، وہ خاموش آنکھیں، سب کچھ میرے دل میں اتر گیا۔ کئی دن گزر گئے اور آیان کا اسکول آنا میری زندگی کا حصہ بن گیا۔ وہ جب مجھے دیکھتا تو مسکراتا، جب میں کچن میں ہوتی تو دروازے کے پاس آ کر بیٹھ جاتا، جیسے وہ میرے قریب آ کر پرسکون ہوتا ہو۔
اس دن کے بعد میرے خواب بدلنے لگے۔ میں ایان کو خواب میں دیکھتی، کبھی کسی ویران جگہ پر، کبھی کسی اندھیرے کمرے میں، اور وہ میری طرف ہاتھ بڑھا رہا ہوتا۔ میں گھبرا کر اٹھتی، لیکن اگلے دن جب ایان اسکول میں ہوتا تو دل کو سکون ملتا، جیسے سب ٹھیک ہے۔ اب میری ساری توجہ کا مرکز وہی بچہ بن گیا تھا۔ میں اس کے آنے اور جانے پر نظر رکھنے لگی تھی۔ روزانہ صبح وہی کالے رنگ کی گاڑی اسکول کے سامنے آ کر رکتی، دھیمی سی آواز میں بریک لگاتی، اور دروازہ کھلتے ہی ایان، وہی خاموش سا بچہ، نیچے اترتا۔ اس کے پیچھے اگلی سیٹ سے ایک عورت نکلتی جو ہمیشہ مکمل نقاب میں لپٹی ہوتی۔ اس کا چہرہ کبھی دکھائی نہ دیا، سیاہ عبایا، سیاہ دستانے، اور چہرے پر ایسا باریک نقاب کہ آنکھوں کی جھلک تک نظر نہ آئے۔ وہ ہمیشہ گاڑی کے پاس ہی کھڑی رہتی، کسی سے کوئی بات نہ کرتی، نہ ہی کبھی اسکول کے اندر آئی۔ بس ایان کو گاڑی سے اتارتی، اس کے بستے کی پٹی درست کرتی اور دور سے سر ہلا کر کسی غیر محسوس اشارے کے ساتھ اسے اسکول کی جانب روانہ کر دیتی۔ یہ منظر اب اسکول کا ایک معمول بن چکا تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی کھلبلی مچی رہتی تھی۔ باقی عملہ اسے بس ایک محافظ یا آیا سمجھتا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کے وجود میں کوئی خاص بات محسوس ہوتی۔ اس کی حرکات، اس کا سکون، اور ایان کے ساتھ اس کا خاموش تعلق، جیسے کوئی چھپا ہوا راز ہو۔ کئی بار میں نے کوشش کی کہ اس سے 2 لفظ بول لوں، کچھ جان سکوں، لیکن جب بھی قریب جاتی وہ دھیرے سے سر جھکا لیتی اور محض آنکھوں کے اشارے سے مجھے سلام کہتی، جیسے وہ صرف مجھے ہی پہچانتی ہو، جیسے باقی دنیا اس کے لیے بے معنی ہو۔ مجھے یاد ہے ایک دن ایان تھوڑا سا لڑکھڑا گیا اور میں دوڑ کر اس کی طرف گئی تو وہ نقاب پوش عورت اچانک گاڑی سے باہر آئی۔ اس کی تیز قدمی میں ایسی مہارت تھی جیسے وہ زمین کو محسوس کیے بغیر چل رہی ہو۔ اس نے ایان کو اٹھایا، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور پھر مجھے دیکھا۔ بس دیکھا، کچھ کہا نہیں، لیکن اس لمحے میں ایک عجیب سی کپکپی میرے اندر دوڑ گئی، جیسے اس کی نظریں میرے اندر تک جھانک رہی ہوں۔ ایان کی جیب میں اکثر چھوٹے چھوٹے چمکتے پتھر ہوتے، جنہیں وہ اسکول میں چپکے سے میرے لیے چھوڑ جاتا، اور وہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے تھے، ہر ایک میں کچھ خاص تھا، جیسے ان میں روشنی کی کوئی سانس ہو۔ کچھ دنوں سے اماں کو بخار نے آن گھیرا تھا۔ میں کچھ پریشان سی تھی۔ ایک دن میں نے وہ پتھر اپنے پلو میں باندھ دیے اور گھر لے آئی۔ اماں کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ میں نے جب ان سب پتھروں کو اپنی بیمار ماں کے سرہانے رکھا تو اس رات پہلی بار انہیں گہری نیند آئی اور صبح ان کی طبیعت کچھ سنبھلی ہوئی لگی، لیکن میں نے یہ کسی کو نہیں بتایا، نہ اسکول والوں کو، نہ بچوں کو۔ بس روز ایان آتا، وہی عورت اسے اتارتی، اور میرے دل میں عجیب سا سکون اور الجھن بیک وقت پھیلتے۔ عورت کا نقاب، اس کی خاموشی، اور ایان کی میری طرف بے وجہ کشش، سب کچھ جیسے کسی ایسے راز کا پیش خیمہ تھا جو میرے معمولی سے دنوں میں غیر معمولی رنگ بھرنے والا تھا۔ شروع میں وہ مجھ سے گھبرایا ہوا رہتا تھا، جیسے کسی پر اعتبار کرنا اس کے لیے ناممکن ہو، لیکن نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں دیکھتے ہی وہ خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ پہل میں نے بس اسے دیکھا، خاموشی سے کلاس میں بیٹھا رہتا، باقی بچوں سے الگ تھلگ، نہ کھیل میں شریک ہوتا، نہ کسی کی بات کا جواب دیتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی ہوتی، جیسے برسوں کی تنہائی اس کے اندر بس گئی ہو۔ میں اسکول کے باقی بچوں کی صفائی کا خیال رکھتی تو تھی، لیکن اس کے لیے دل بے اختیار ہو جاتا۔ وہ میری نظروں میں کسی اور ہی دنیا کا بچہ لگتا۔ ایک دن میں نے اس کے گالوں پر لگے مٹی کے داغ اپنے دوپٹے سے صاف کیے، اور اس لمحے وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ کسی بچے کی نہ تھی، وہ جیسے کسی قید سے آزاد ہونے کی پہلی سانس تھی۔ میرے دل کو کچھ ہوا، میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، اس کے بال سنوارے اور اسے اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا دیا جو میں اسکول کے کونے میں بیٹھ کر خود کھاتی تھی۔ اس نے کچھ نہ کہا، بس دونوں ہاتھوں سے وہ نوالا پکڑا اور یوں کھایا جیسے ماں کے ہاتھ کا پہلا لقمہ ہو۔ پھر تو یہ ایک معمول بن گیا۔ وہ روز مجھے دیکھ کر چپ چاپ میرے قریب آ جاتا، اس کی آنکھیں کچھ کہتیں مگر زبان پر کبھی کچھ نہ آتا۔ میں اس کے پیر دھوتی، کبھی اس کی جیب سے نکلے چاکلیٹ کے ٹکڑے سنبھالتی۔ وہ مجھے ایسے دیکھتا جیسے میں اس کی ماں ہوں۔ جب میں اسے چھو کر دعائیں دیتی، اس کی پشت پر ہاتھ رکھتی، تو وہ اپنی چھوٹی چھوٹی باہیں میرے گرد لپیٹ دیتا۔ یہ لپٹنا بھی عجیب تھا، جیسے برسوں کی بے قراری کو ایک ماں کے سینے میں چھپانے کی کوشش ہو۔ میں اسکول میں صفائی کرتی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی، لیکن ایان پر دل ٹک جاتا۔ وہ خاموش، سادہ، مگر میری طرف بڑھتا ہوا، جیسے میرے اندر وہ کوئی ایسا سکہ ڈھونڈ رہا ہو جو دنیا نے کہیں گم کر دیا ہو۔ ایک دن میں نے اس کے کپڑے دیکھے، کچھ میلے تھے، میں نے دھو کر سکھا دیے۔ اگلے دن وہ خوشی سے میرے سینے سے لگ گیا، جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ وہ اور کسی سے نہ بات کرتا، نہ ہاتھ لگانے لیتا، لیکن میری آغوش میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیتا۔ جب میں اسکول کے صحن میں جھاڑو دیتی تو وہ میرے پیچھے پیچھے آتا رہتا، کبھی میرے دوپٹے کے کنارے کو تھام لیتا، کبھی میرا ہاتھ پکڑ لیتا، اور میں جو برسوں سے تنہا تھی
جس کے بچے بڑے ہو گئے تھے اور اپنی دنیا میں مگن تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے خدا نے میرے خالی پن میں ایک ننھی روشنی رکھ دی ہو۔ آیان کی خاموشی میرے لیے بولنے لگی تھی۔ وہ لفظوں کا محتاج نہ تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا لپٹنا، اس کا میرے لیے چاکلیٹ رکھ دینا میرے لیے دن کا سب سے بڑا انعام بن چکا تھا۔ میں اسکول سے واپسی پر اس کے لائے ہوئے چمکدار پتھر اپنے تھیلے میں رکھ لیتی۔ وہ چپکے سے میرے ہاتھ میں رکھتا تھا جیسے کچھ دینا چاہتا ہو۔ ان پتھروں کی چمک عجیب سی تھی، وہ جیسے میرے تھکے وجود میں نئی توانائی بھر دیتے۔ میں ہر روز ایان کے آنے کا انتظار کرتی۔ وہ میرا ناشتہ بچا کر رکھتا، وہ میرے ہاتھ سے پانی پیتا، اور یوں میرے اندر ایک ایسی ممتا جاگنے لگی جو میں نے برسوں سے دبا دی تھی۔ سکینہ اب صرف اسکول کی ماسی نہیں رہی تھی۔ ایان کے لیے وہ دنیا کی وہ واحد آواز بن گئی تھی جسے وہ سن سکتا تھا، وہ واحد آغوش جس میں اسے چین آتا تھا، اور میرے لیے وہ ایک ایسا راز بن گیا تھا جسے میں روز جیتی مگر سمجھ نہ پاتی۔ میرے لیے یہ سب کچھ کسی خواب جیسا تھا، ایک ایسا خواب جس کی تعبیر کے لیے میں نے نہ تو کبھی کوئی وظیفہ کیا، نہ کسی فقیر کے در پر گئی، اور نہ ہی کسی دعا کے وقت اپنا نصیب بدلنے کی فریاد کی۔ میں تو بس زندگی گزار رہی تھی، وہی گھسے پٹے دن، وہی شامیں جن میں بچوں کا رونا، ماں کی کھانسی اور بجلی کا بل میرے کانوں میں گونجتا رہتا تھا۔ لیکن پھر نہ جانے کیسے سب کچھ دھیرے دھیرے بدلنے لگا۔ پہلے پہل میں نے دھیان نہیں دیا، سوچا کہ شاید قسمت کا کوئی لمحاتی رحم ہو، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تبدیلیاں میرے ارد گرد واضح ہونے لگیں۔ ایک دن میری ماں جو مہینوں سے کمر کے درد کے سبب چارپائی سے بمشکل اٹھتی تھی، اچانک مجھے بولی کہ آج کمر میں کچھ خاص درد نہیں ہے، اور پھر وہ خود ہی اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں حیرت میں پڑ گئی۔ کئی مہینوں سے اس کے بستر سے اٹھنے کے لیے میرے سہارے کا انتظار ہوتا تھا، اور اب وہ اپنے پیروں پر کھڑی تھی، گویا کمر کا بوجھ کسی نے دھیرے سے اتار لیا ہو۔ پھر بیٹی کی پرانی کھانسی جو بار بار کی دوا سے بھی کم نہ ہوتی تھی، ایک صبح خود بخود ٹھیک ہو گئی۔ نہ کوئی شربت، نہ کوئی دوا، بس ایک رات کی نیند، اور صبح وہ چہک رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے سوچا شاید کوئی فطری بہتری ہو، لیکن پھر میرے سلائی کے کام میں جو اضافہ ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ پہلے میں شام کے وقت 2 یا 3 قمیضیں ہی سنبھال پاتی تھی، اور وہ بھی بمشکل، لیکن اب گلی کی ہر عورت میرے دروازے پر دستک دیتی تھی۔ سکینہ باجی میری قمیض سینی ہے، سکینہ آپی شادی کے کپڑے تو آپ کو ہی دینے ہیں۔ اور پھر یہ بات یہاں تک بڑھی کہ دوسرے محلوں سے بھی عورتیں آنے لگیں۔ میں نے اپنی سلائی مشین کو سالوں پرانی، خستہ اور کب سے مرمت طلب سمجھا تھا، لیکن ایک صبح جب میں نے اسے صاف کرنے کے لیے اسے کھولا تو وہ ایسے چمک رہی تھی جیسے ابھی ابھی کسی شو روم سے نکلی ہو۔ اس کے پرزے چمک رہے تھے اور سوئیاں ایسے پیوست ہو رہی تھیں جیسے کپڑا مکھن ہو۔ یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ نہ کسی نے مشین کو ہاتھ لگایا، نہ میں نے اس میں کچھ بدلا، لیکن وہ اپنی عمر بھول چکی تھی۔ میرے بیٹے کا رویہ بھی نرم پڑنے لگا تھا۔ وہ جو ہر وقت شکایت کرتا، ہر بات پر غصہ دکھاتا، اب خاموش ہو کر اپنے کام میں لگا رہتا۔ اس نے ایک دن آ کر کہا، امی میں اب کام ڈھونڈنے باہر جاؤں گا، آپ اتنی محنت نہ کریں۔ مجھے لگا جیسے میرے بیٹے کی روح میں کوئی تبدیلی آ گئی ہو، جیسے وہ اب میرا دکھ سمجھنے لگا ہو۔ اور پھر میرا گھر، وہی گھر جس کی دیواروں سے پیٹ اکھڑا ہوا تھا، جس کے نل سے پانی رستا تھا اور جس کے دروازے ہلکے سے دھکے پر چرچراتے تھے، وہ اچانک بہتر ہونے لگا۔ ایک دن دروازہ بند کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ اس میں اب وہ پرانی چرچراہٹ نہیں رہی، جیسے کسی نے اسے چپکے سے ٹھیک کر دیا ہو۔ نل بھی ٹپکنا بند ہو گیا، اور باورچی خانے کی ٹوٹی الماری کا دروازہ جو مہینوں سے ٹنگا ہوا تھا اب اپنی جگہ پر واپس آ چکا تھا۔ میں نے نہ کسی کو بلایا، نہ کوئی مرمت کرائی، لیکن یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا خود بخود، خاموشی سے۔ یہ سب باتیں ایک طرف، لیکن جس بات نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا وہ دن تھا جب بجلی کا بل ہاتھ میں لیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، دل میں سوچا کہ پھر سے ہزاروں کا بل ہوگا، لیکن جب میں نے آنکھیں جھپک کر کاغذ کو دوبارہ دیکھا تو بل چند 100 روپے کا تھا۔ میں نے حیرت سے بل کو کئی بار پڑھا، کہیں کچھ غلطی نہ ہو، لیکن سب درست تھا۔ پھر پانی کا بل، پھر گیس، سب معمولی آ رہے تھے، جیسے میرے گھر کا خرچ کسی اور ہاتھ نے سنبھال لیا ہو۔ پہلے پہل میں نے سوچا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، یا میری عقل اب میرے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے، لیکن جب یہ سب کچھ مہینوں تک ویسے ہی رہا تو میں سچ مچ پریشان ہو گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا اضطراب پیدا ہونے لگا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میرا ٹوٹا ہوا گھر ٹھیک ہو جائے، میری بیمار ماں صحت یاب ہو جائے، میرے بچوں کے چہرے کھلنے لگے، اور میرا رزق یوں بڑھنے لگے جیسے میرے نصیب کو نئی زمین مل گئی ہو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرے ہاتھوں میں وہ طاقت آ گئی تھی کہ اب میں دن کے آخر میں تھکی ہوئی نہیں ہوتی تھی۔ پہلے تو میری کمر میں اینٹھن رہتی تھی، ہاتھوں میں سنسناہٹ ہوتی،
مگر اب میرے ہاتھ گویا کسی اور توانائی سے بھرے ہوئے تھے۔ سلائی کرتے کرتے مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی میری انگلیاں تھام کر کام کروا رہا ہو۔ کپڑے وقت سے پہلے مکمل ہو جاتے اور غلطی کی تو گنجائش ہی نہ رہتی۔ میں نے ایک رات بیٹھ کر خود سے سوال کیا، سکینہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو کون سا وظیفہ کرتی ہے؟ تو نے کس درگاہ پر جا کر دعا مانگی ہے؟ مگر میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میری زندگی میں ایان کے آنے کے بعد یہ سب شروع ہوا تھا۔ میں جانتی تھی اس کی خاموشی، اس کی معصوم مسکراہٹ، اس کا میرے قریب آ کر لپٹ جانا، وہ پتھر جو وہ مجھے لا کر دیتا تھا، وہ چمکتی چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں میں اپنی جیب میں رکھ لیتی تھی، وہ سب کچھ تو تھا اس میں۔ کیا ایان صرف ایک گونگا بچہ تھا یا کچھ اور؟ میں ڈرنے لگی تھی، پر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون میرے اندر پھیلنے لگا تھا، جیسے میں چاہوں بھی تو اس سکون کو چھوڑ نہ سکوں۔ میں اب ہر رات سونے سے پہلے ایان کے دیے ہوئے پتھروں کو اپنے بستر کے قریب رکھتی۔ ان کی چمک، ان کی گرمی جیسے میرے تھکے ہوئے جسم کو تسلی دیتی ہو۔ میرے خواب بھی بدلنے لگے تھے۔ میں کسی سنہری محل میں چلتی تھی جہاں سب کچھ روشن ہوتا، جہاں پھول بولتے تھے اور ہوا میری ماں کی لوری گاتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کچھ ہے جو آپ نہیں، کچھ تو ہے جو میرے ساتھ چل رہا ہے، چھپا ہوا، خاموش لیکن طاقتور۔ اب میں جب صبح اسکول جاتی تو ایان کے چہرے پر وہی سکون دیکھتی جو شاید وہ میرے چہرے پر تلاش کرتا تھا۔ اس کی خاموش آنکھیں مجھ سے کچھ کہتی اور میں ان کا مطلب سمجھ نہ پاتی، پر محسوس ضرور کرتی تھی۔ وہ جیسے میرے گھر کا حصہ بن چکا تھا، میرے دل کی دھڑکن میں شامل ہو چکا تھا، اور میں ایک عام سی ماسی سکینہ اب کچھ خاص بننے لگی تھی، نہ ظاہری طور پر، نہ دنیا کی نگاہ میں، پر اپنے دل میں، اپنی روح میں، جیسے کسی نے میرے گرد ایسی روشنی بکھیر دی ہو جسے صرف میں دیکھ سکتی تھی۔ یہ سب کیسے ہو رہا تھا میں نہ جانتی تھی، نہ کسی سے پوچھ سکتی تھی، پر میں ہر دن کے آخر میں چھت پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھتی اور بے آواز شکر ادا کرتی کہ جو کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے، میری زندگی کو جس نے یہ سکون، یہ بہار، یہ آسانی دی ہے، وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ مجھ پر مہربان ہے۔ اور میں اس راز کو سینے سے لگائے خاموشی سے جیتی رہی۔ پہل تو مجھے لگا کہ شاید تھکن کا اثر ہے، یا دن بھر کی مشقت کے بعد میرے ذہن میں عجیب خیالات جنم لے رہے ہیں، لیکن جب وہ خواب مسلسل 3 راتوں تک آئے تو میرے اندر ایک ہلکی سی کپکپاہٹ دوڑ گئی۔ رات جیسے ہی گہری ہوتی اور میں بستر پر تھکن سے نڈھال ہو کر آنکھیں بند کرتی تو سب کچھ ٹھیک ہوتا، لیکن جیسے ہی نیند کی پہلی پرت میرے جسم پر اترتی، میں خود کو کسی اور ہی دنیا میں پاتی۔ وہ دنیا خاموش، سنسان مگر اندھیری نہیں ہوتی تھی۔ وہاں روشنی کی ایک ہلکی سی لپٹ چاروں طرف ہوتی، جیسے سورج نے اپنی پہلی کرن ابھی ابھی زمین کو چھوا ہو۔ اس جگہ کی ہوا میں عجیب سا سکون اور خوشبو ہوتی، جیسے چمپا کے پھولوں نے ہوا میں اپنے وجود کو کھول دیا ہو۔ لیکن سب سے عجیب وہاں وہ سایہ دار وجود تھا جو ہر بار میرے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ نہ اس کا چہرہ دکھتا، نہ اس کا جسم واضح ہوتا، بس ایک دھواں سا، ایک روشنی کے اندر لپٹا ہوا خاکی سا جسم جو میری طرف دیکھتا تو میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ جاتی۔ اس وجود کی آواز نہایت نرم، گونجیلی اور ایسی تھی جیسے کسی ماں کی لوری ہو، مگر ایک عجیب سی طاقت بھی اس کے لہجے میں چھپی ہوتی۔ وہ ہمیشہ ایک ہی جملہ دہراتا، میرا شکر ادا کرو، تم ماں جیسی ہو۔ یہ الفاظ نہایت سادہ تھے، لیکن ان میں جو اثر تھا وہ میری روح کو ہلا کر رکھ دیتا۔ خواب کے اندر بھی جب وہ یہ کہتا تو میرا دل دھڑکنے لگتا، میرے ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ دوڑنے لگتی۔ میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی، بولنا چاہتی تھی، پر زبان جیسے میرے منہ میں جم جاتی۔ میں صرف سن سکتی تھی، محسوس کر سکتی تھی، لیکن بول نہیں سکتی تھی۔ اس خواب کے بعد جب صبح آنکھ کھلتی تو میں پسینے میں شرابور ہوتی، دل تیز تیز دھڑک رہا ہوتا اور دماغ میں وہی جملہ گونج رہا ہوتا، تم ماں جیسی ہو۔ پہل میں نے سوچا کہ شاید یہ خواب ایان کے ساتھ میرا تعلق پیدا ہونے کے بعد آ رہا ہے۔ ایان جو دن بھر میرے ساتھ لپٹا رہتا تھا، جو خاموش رہ کر بھی مجھ سے ہر بات کہہ دیتا تھا، شاید اس کے دل کی کوئی پکار میرے خواب میں سنائی دیتی ہو۔ لیکن جب یہ خواب بار بار آنے لگا اور وہ سایہ ہر بار وہی بات دہرانے لگا تو مجھے اپنے ارد گرد کچھ بدلتا ہوا محسوس ہونے لگا، جیسے ہر چیز کا ایک نیا رنگ بن گیا ہو۔ ہر شے میرے سامنے پہلے سے زیادہ معنی خیز لگنے لگی۔ میں نے ایان کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ جب وہ مجھے اپنی خاموش آنکھوں سے دیکھتا تو مجھے لگتا جیسے وہ جانتا ہو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جیسے وہ خود وہ پیغام لانے والا ہو۔ میں نے اس خواب کا ذکر کسی سے نہیں کیا، نہ ماں سے، نہ بچوں سے، نہ کسی ہمسائی سے۔ نہ مجھے کوئی سمجھنے والا تھا، نہ میں خود سمجھ پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے ڈر بھی لگنے لگا تھا، کہیں میں پاگل تو نہیں ہو رہی، کہیں میری عقل ساتھ تو نہیں چھوڑ رہی۔ لیکن پھر
ہر خواب کے بعد میرے دل میں ایک عجیب سی طاقت پیدا ہوتی، جیسے کسی نے میری روح کو تازہ کر دیا ہو۔ میں اگلے دن کا سامنا زیادہ حوصلے سے کرتی۔ سلائی کی مشین پر ہاتھ رکھتے ہوئے میرا دل مطمئن ہوتا۔ بچوں کو کھانا کھلاتے ہوئے میرے چہرے پر ایک انجانی مسکراہٹ ہوتی، گویا میں کسی چھپی ہوئی خوشی سے لبریز ہوں۔ پھر ایک رات کا خواب کچھ مختلف تھا۔ اس رات جب وہ سایہ میرے سامنے آیا تو پہلے کی طرح خاموش نہ رہا۔ اس بار اس کی آواز اور بھی زیادہ گہرائی لیے ہوئے تھی، جیسے کہیں دور سے آ رہی ہو، لیکن سیدھی میرے دل پر لگ رہی ہو۔ اس نے وہی جملہ دہرایا، لیکن اس کے بعد کچھ اور کہا۔ تم وہی ہو جس کی گود نے مجھے سکون دیا ہے۔ تم نے میری بھوک مٹائی، مجھے اپنی ممتا دی۔ تمہیں معلوم نہیں، لیکن تم نے مجھے وہ کچھ دیا جو میرے اپنے بھی نہ دے سکے۔ اب جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ میری طرف سے ہے، مت ڈرو۔ میں کانپ اٹھی، میرے ہاتھ سرد ہو گئے۔ میں نے چاہا کہ سوال کروں، پوچھوں کہ وہ کون ہے، لیکن کچھ بول نہ پائی، صرف آنکھیں بھر آئیں۔ صبح اسکول جاتے ہی میں نے ایان کو دیکھا، جو حسب معمول خاموشی سے اسکول کے کونے میں بیٹھا تھا، لیکن اس دن اس کی آنکھوں میں ایک الگ چمک تھی۔ وہ اٹھا، میری طرف آیا اور آ کر میرے گلے لگ گیا۔ وہ گونگا بچہ جس نے کبھی کوئی لفظ نہیں کہا تھا، اس دن میرے کان کے قریب آ کر بہت ہلکی سی سرگوشی میں بولا، شکریہ ماں جیسی عورت۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بند کر گیا ہو۔ میں ساکت ہو گئی، میرے ہاتھ خود بخود اس کے سر پر آ گئے۔ میں نے اس لمحے جان لیا کہ یہ خواب، یہ سایہ، یہ سب کچھ سچ تھا۔ ایان صرف ایک بچہ نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا، شاید کسی اور جہان کا، شاید کسی آزمائش کا فرشتہ، شاید کسی دکھ کی تصویر، لیکن جو بھی تھا وہ میرے دل کے بہت قریب تھا۔ میں آج بھی ان خوابوں کا کسی سے ذکر نہیں کرتی، شاید لوگ مجھے دیوانی سمجھیں، شاید کوئی میری باتوں کا مذاق اڑائے، پر میں جانتی ہوں کہ وہ سچ تھے۔ وہ سایہ جو مجھ سے کہتا تھا کہ میرا شکر ادا کرو، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایان کی روح ہی تھی۔ وہ میرے ہر قدم کے ساتھ ہے، میری دعاؤں میں، میری تنہائی میں، میری راتوں کے سناٹے میں۔ میں اب رات سے نہیں ڈرتی، خوابوں سے نہیں گھبراتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کوئی ہے جو میرے ساتھ ہے، جو میری قربانیوں کا گواہ ہے اور جو مجھ پر اپنی مہربانی برساتا رہتا ہے۔ میں خاموش ہوں، لیکن میری خاموشی میں شکر ہے۔ میری زبان بند ہے، لیکن دل ہر لمحہ پکار اٹھتا ہے۔ شکر ہے اس کا جس نے مجھے ماں جیسا دل دیا، اور وہ سایہ بخشا جو میری سچ کا محافظ ہے۔ ایک دن جب میں اسکول سے واپس لوٹی تو میری بیٹی کے چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی۔ وہ اب 17ویں سال میں داخل ہو چکی تھی، دیکھنے میں نہایت خوبصورت تھی، سر پر دوپٹہ رہتا، آنکھوں میں حیا۔ اسی لیے اسے اسکول کی ایک ٹیچر نے کہا کہ اپنی ماں سے کہنا کہ مجھے تمہاری بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے چاہیے۔ تمہارا میٹرک کمپلیٹ ہوتے ہی میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے تمہاری ہی جیسی ایک نیک اور خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی۔ جب میں گھر آئی تو اس نے یہ پیغام سنایا اور میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ میری تو قسمت بدلنے لگی تھی۔ جب وہ رشتہ دیکھنے آئے تو دل بے قابو سا ہو گیا۔ وہ لمحہ جیسے کسی خواب کی تعبیر سا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو سفید دوپٹے میں لپیٹا، اس کی آنکھوں میں چمک دیکھی تو دل بھر آیا۔ میں نے عمر بھر کی محرومیوں کو اس کی ہنسی میں دفن کر دینا چاہا۔ وہ لوگ بہت ہی شائستہ تھے۔ لڑکے کا باپ کوئی بڑا افسر تھا، خود لڑکا بھی معقول قد آور، تعلیم یافتہ، اور انداز میں وہ وقار کہ جیسے کسی نواب خاندان سے ہو۔ وہ میری بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ باتیں بڑی آسانی سے طے ہو گئی، جیسے کوئی اندھے کی طاقت ہر بات کو ہموار کرتی جا رہی ہو۔ میں اندر سے کانپ رہی تھی، ایک ماں کی طرح، جس کی بچی کا نصیب جیسے سونے سے بھی قیمتی بن رہا ہو۔ اور پھر ولیمے سے پہلے جو ہونے لگا وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ ایک دن دوپہر کو جب میں سلائی کا کام نپٹا کر کمر سیدھی کر رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا، صرف ایک سجی سنوری تھیلی رکھی تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، گلی سنسان تھی۔ تھیلی اٹھا کر اندر آئی تو ہاتھ کانپنے لگے۔ اس میں اتنا نفیس زیور تھا جیسے کسی سونے کی دکان کا شوکیس ہو۔ میں نے دھیان سے دیکھا، ہر چیز مکمل سیٹ میں، بالیاں، ہار، چوڑیاں، ماتھا پٹی، پازیب، سب کچھ۔ نہ کوئی چٹھی، نہ کوئی نام، بس اندر ایک پرچہ رکھا تھا جس پر صرف 2 لفظ لکھے تھے، دعا میں یاد رکھنا۔ میں حیرت زدہ رہ گئی، کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ کیا کوئی آزمائش ہے؟ پھر دوسرے دن عین عصر کے وقت پھر وہی دستک۔ اس بار دروازے کے سامنے ایک بڑا باکس پڑا تھا، اس کے اندر 3 جوڑے رکھے تھے، اتنے خوبصورت کہ جیسے کسی رائل بوتیک سے منگوائے گئے ہوں، اور ہر ایک پر میری بیٹی کا نام گڑا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ایک چھوٹا سا پاکٹ رکھا تھا جس میں نقدی تھی، گنی تو 50,000 سے زائد۔ دل جیسے رکنے لگا ہو۔ میں نے پھر باہر دیکھا، کوئی نہیں، جیسے یہ سب آسمان سے برس رہا ہو۔
ولیمے کے دن جب سورج نکلا تو ایسا لگا جیسے پورا آسمان میرے گھر پر جھک گیا ہو، رحمتوں کے سائے تنے ہو اور ہر طرف روشنی بکھری ہو۔ میں صبح سویرے اٹھی لیکن گھر کی فضا بدلی ہوئی تھی، ایک عجیب سی ٹھنڈک، ایک عجیب سی خوشبو، جیسے کسی نے شب بھر اگر بتی جلائی ہو۔ میری بیٹی کے کمرے سے جب میں جھانک کر آئی تو وہ اپنا جوڑا پہنے کھڑی تھی، وہی سبز رنگ کا عروسی لباس جو پچھلے ہفتے دروازے پر کسی نے رکھ چھوڑا تھا۔ کپڑے کی نفاست، کام کی باریکی، موتیوں کی ترتیب، سب کچھ اتنا اعلیٰ کہ میں نے اپنی عمر میں کہیں نہیں دیکھا۔ بیٹی نے مجھے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور بولی، امی آج مجھے آپ بہت یاد آئیں گی۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور بس رونے لگی، لیکن وہ آنسو دکھ کے نہیں شکر کے تھے۔ میری بیٹی کی پیشانی پر جو نور تھا اس نے مجھے سکون دے دیا۔ میں نے اس کے بالوں میں وہ جھومر سجایا جو پہلے دن آیا تھا اور اسے تیار کر کے جیسے خود کو مکمل محسوس کیا۔ جب ہم ولیمے کے لیے نکلے تو وہ گاڑی جو ہمیں لے جانے آئی تھی نئی نکوڑ لگ رہی تھی، جیسے کسی شو روم سے نکلی ہو۔ ڈرائیور نے کوئی بات نہیں کی، بس ادب سے دروازہ کھولا اور خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ میں ہر لمحہ دل میں دعا کرتی جا رہی تھی، یا اللہ جس نے یہ سب کیا اسے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ وہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، مجھے اس کا چہرہ نہ سہی اس کی نیت تو نظر آتی ہے۔ شادی ہال پہنچے تو ہر چیز پہلے سے سجی ہوئی تھی، جیسے کسی نے سب کچھ پہلے سے ترتیب دیا ہو۔ مہمان حیران ہو رہے تھے کہ یہ سادہ سی سکینہ کیسے اتنا سب کچھ کر گئی۔ کھانے میں انواع و اقسام کے پکوان تھے، میٹھے میں وہ سب کچھ جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ کوئی بل، کوئی پیسہ کسی نے نہیں مانگا۔ ہر چیز، ہر بندوبست مکمل اور بے نام۔ ولیمے کے دوران کئی بار میری آنکھیں دروازے کی طرف اٹھی کہ شاید وہ کوئی نقاب پوش عورت یا وہ خاموش بچہ یا کوئی سایہ آ جائے جو یہ سب کرتا آیا ہے، لیکن وہاں صرف خوشیاں تھیں، کہے تھے اور دعائیں۔ میری بیٹی کو جب رخصت کیا گیا تو اس کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی، جیسے قسمت خود اسے کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہی ہو۔ میں ہال کے دروازے پر کھڑی اپنی دعاؤں کی قبولیت کا منظر دیکھ رہی تھی، اور پھر میری نظر اس سیاہ کار پر پڑی جس میں وہ گونگا بچہ آتا تھا۔ وہ دور گلی کے موڑ پر کھڑی تھی، اندر کوئی نظر نہ آیا، بس ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے ایک سایہ گاڑی سے نکلا، آسمان کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ میرے ہاتھ خود بخود دعاؤں کے لیے اٹھ گئے۔ میں نے سرگوشی میں کہا، شکریہ جس نے میری بیٹی کو عزت دی، سکون دیا، وہ چاہے انسان ہو یا کوئی اور۔ میں ماں ہوں، میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ اور وہ لمحہ، وہ منظر، وہ سایہ ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں میں بس گیا۔ کوئی تھا جو میری دعاؤں کا جواب دے رہا تھا، بغیر آواز، بغیر چہرہ، لیکن دل سے۔ شاید وہ میرا خدا تھا یا شاید اس کا بھیجا کوئی، پر میں جانتی ہوں یہ سب محبت کا بدلہ تھا جو میں نے ایک خاموش بچے سے بے لوث دی تھی۔ جیسے ہی میری بیٹی کی شادی بخیر و خوبی انجام پائی، دل کو ایک عجیب سا سکون میسر آیا، وہ سکون جو برسوں کی تھکن کے بعد ایک ماں کو ملتا ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کی اولاد اب کسی مضبوط پرامن سائبان تلے آ گئی ہے۔ میں نے اس دن کے بعد پہلی بار سکون کی نیند لی۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو سورج کی پہلی کرن میرے کمرے میں کچھ اس طرح پڑی جیسے میرے اندر روشنی بھرنے آئی ہو۔ میں نے خود سے کہا، سکینہ اب بس نہیں بیٹھنا، یہ سکون بھی ایک نعمت ہے، مگر محنت ترک نہ ہو۔ میں نے حسب معمول اپنے اسکول کے کپڑے نکالے، لنچ تیار کیا، اپنی بیٹی کے خالی کمرے میں ایک نظر ڈالی اور دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کرتی ہوئی اسکول کی راہ لی۔ اسکول میں داخل ہوتے ہی کچھ چہروں کے رنگ بدلے ہوئے محسوس ہوئے، وہی 4-5 استانیوں کا گروہ جن کے تیور شروع سے کڑوے تھے، اب کچھ زیادہ ہی بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ پہلے دن سے میں نے انہیں دیکھا تھا کہ وہ میرے لباس، میرے سادہ پن، میرے اسکول میں بات کرنے کے انداز پر چپکے طنز کرتی تھی، مگر ان دنوں جب میری بیٹی کی شادی کے سامان، پوشاک اور گاڑیوں کی کہانیاں پھیلیں تو ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی، ایسی چمک جو حسد کی ہوتی ہے۔ میں نے کبھی ان سے مقابلے کی تمنا نہیں رکھی تھی۔ میری دنیا تو میری سلائی مشین، اسکول کا جھاڑو اور بچوں کی مسکراہٹ تھی، مگر شاید یہ سب ان کو ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ وہ دن ایک عجیب سا دن تھا جب میں نے پہلی بار محسوس کیا تھا کہ اسکول کی صفائی کے کاموں میں میری غیر موجودگی کی شکایت ہیڈ ماسٹر صاحب تک پہنچائی جا رہی ہے۔ میں یہ سن کر ششدر رہ گئی۔ برسوں سے اسکول کی ہر اینٹ کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا، بارش ہو یا دھوپ، کسی دن غیر حاضر نہیں ہوئی تھی، مگر ان میں سے ایک نے ہیڈ ماسٹر صاحب کے کان میں کہہ دیا کہ سکینہ اب گھمنڈ میں آ گئی ہے، شادی کی رونقیں دیکھ لی ہیں تو شاید صفائی کا کام کرنا کمتر سمجھنے لگی ہے۔ یہ سن کر دل جیسے بیٹھ سا گیا، میری عزت، میری دیانت پر سوال، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں نے اپنے کام کو ترک نہیں کیا۔ میں نے دوسرے دن کچھ زیادہ ہی دل لگا کر کام کیا، ٹوائلٹ تک چمکا دیے،
بچوں کے کچرے کے ڈبے خود خالی کیے، پھر جا کر اسکول کے باغیچے میں جھاڑو دیا، مگر محسوس ہو رہا تھا کہ پیچھے سے چپکے باتیں ہو رہی ہیں۔ سکینہ تو بدل گئی ہے، بڑی بن گئی ہے، اب کیا خاک کاپ کرے گی؟ ایسی باتیں جو کانوں تک نہ ہی آئیں تو بہتر، مگر جو دل میں زخم کر جائیں ان کا علاج کوئی دوا نہیں کر سکتی۔ مگر اس وقت جو کچھ ہوا اس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب، جن کا رویہ ہمیشہ سخت اور مختصر ہوتا تھا، اچانک میرے پاس آ کر رک گئے۔ ان کی آواز میں نرمی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ بولے، سکینہ بی بی، آپ کی جگہ یہاں کوئی نہیں لے سکتا۔ جو محنت، جو خلوص آپ نے دیا وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی کچھ کہے تو دل چھوٹا مت کیجیے گا۔ ان کی بات سنتے ہی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر میں نے چہرہ چھپا لیا۔ وہ چلے گئے مگر مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل کے بوجھ کو کسی نے اٹھا لیا ہو۔ میں جان گئی کہ وہ کوئی عام لمحہ نہیں تھا۔ ان کی باتوں میں جیسے کوئی اور زبان بول رہا تھا، کوئی طاقت جو ہمیشہ میرے ساتھ رہی، میرے لیے پردے کے پیچھے سے سب کچھ سنبھالتی رہی۔ اس دن اسکول کے باقی وقت میں نے خاموشی سے کام کیا، ہر کمرے کی جھاڑ پونچھ، ہر کھڑکی کا پردہ، ہر بینچ کا کونا صاف کیا۔ میرا دل اب شکوے سے خالی ہو چکا تھا، بس شکر سے بھرا ہوا تھا۔ جب میں اسکول سے نکلی تو وہی سیاہ کار اسکول کے گیٹ کے پاس کھڑی تھی، جیسے ہمیشہ گاڑی سے نہ بچہ اترا نہ عورت نظر آئی، مگر مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، جس نے مجھے یوں سنوارا وہی میرے حق میں بہتر کرے گا۔ اگلے دن سے میں نے جلدی اٹھنا پھر سے شروع کر دیا۔ اسکول کے بعد گھر آ کر کپڑے دھونا، شام کو سلائی کے آرڈرز پورے کرنا، محلے کی عورتوں کے لیے کپڑے سینا، سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا، مگر دل میں اب خوف نہیں تھا۔ اور ان استانیوں کی باتیں، وہ اب میرے دل پر اثر نہیں کرتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میرے پیچھے ایک سایہ دار خاموش طاقت ہے جو ہر ظلم کے خلاف میرا محافظ ہے۔ اور میں نے سیکھ لیا تھا کہ اصل طاقت ظاہری جاہو جلال میں نہیں بلکہ نیت کی صفائی اور دعاؤں کی قبولیت میں ہوتی ہے۔ جس دن وہ بچہ اسکول نہ آیا، میرا دل جیسے بے چین ہو گیا۔ ایک عجیب سے خالی پن نے مجھے گھیر لیا۔ دل بار بار دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ ہر بار جب کوئی بچہ اسکول میں داخل ہوتا، میری نظریں بے اختیار اسے تلاش کرتی، مگر وہ نہ دکھائی دیا۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ شاید بیمار ہو، مگر دل میں ایک انجان سی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسرے دن بھی وہ نہ آیا۔ اب میری پریشانی حد سے بڑھ گئی۔ میں نے استانیوں سے پوچھا، پر وہ سب یا تو لا علم تھی یا کچھ ایسا انداز اپنائے ہوئے تھی جیسے میں پاگلوں کی بات کر رہی ہوں۔ کون سا بچہ سکینہ بی بی؟ ان میں سے ایک نے کہا، یہاں تو کوئی ایسا داخل نہیں۔ میرا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ میں نے اسکول کا رجسٹر کھول کر ایک ایک نام دیکھا، مگر اس بچے کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ میں نے آفس کی فائلیں کھنگال ڈالی، پر اس کا نام کہیں درج نہ تھا۔ میں نے اس کی تصویر ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر اسکول کے کسی ایونٹ میں وہ نظر ہی نہ آیا، جیسے وہ کبھی یہاں آیا ہی نہ ہو۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ کیا میں خواب میں دیکھ رہی تھی؟ کیا وہ بچہ محض میرے تخیل کا حصہ تھا؟ لیکن نہیں، میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا تھا، اس کے کپڑے بدلے تھے، اسے کھانا کھلایا تھا، اس کی مسکراہٹ کو دیکھا تھا، اس کی خاموشی کو محسوس کیا تھا۔ یہ سب خواب نہیں تھا، کچھ تھا جو حقیقت تھا، پر آنکھوں سے چھپا ہوا۔ ان دنوں میری راتوں کی نیند بھی غائب ہو گئی تھی۔ بار بار دروازے کی جانب نظریں جاتی تھیں۔ جب کبھی ہوا دروازے کی کنڈی ہلاتی، دل اچھل پڑتا، دل کہتا وہ آیا ہوگا، مگر ہر بار خالی دہلیز، سناٹا اور ایک گہری اداسی۔ کچھ دن ایسے گزرے جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر ایک رات جب آسمان پر بادلوں کی گھٹا چھائی ہوئی تھی اور ہوا کچھ زیادہ ہی سرد ہو چکی تھی، میں نے دروازے پر آہٹ سنی۔ میرے قدم بے اختیار دہلیز کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، میرے قدم وہیں جم گئے۔ وہی بچہ جس کی آنکھوں میں خاموشیاں تھیں، جو صرف مجھے دیکھ کر مسکراتا تھا، میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ کچھ اور نرماہٹ لیے ہوئے تھا اور آنکھوں میں ایک گہری چمک۔ اور پھر وہ بولا، ہونٹوں سے آواز نکلی جو میرے دل کو چیر گئی۔ اس نے کہا، ماں۔ یہ ایک لفظ میرے اندر کے سارے بند توڑ گیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میری روح نے جیسے ایک سکون محسوس کیا، مگر وہ سکون ایک لمحے کا تھا، کیونکہ اگلے ہی پل میرے سامنے ایک سایہ دار وجود ظاہر ہوا۔ وہ دھندلا سا، دھواں سا، مگر اس کی موجودگی اتنی طاقتور تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ میری آواز گلے میں اٹک گئی۔ وہ سایہ آہستگی سے بولا۔ اس کی آواز میں کوئی غصہ نہ تھا، صرف ایک گونجدار گہرائی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن انسانوں میں کسی نے اسے ماں کا پیار نہیں دیا سوائے تمہارے۔ میں سانس رو کے کھڑی رہی۔ میری آنکھیں نم تھیں، دل تیز دھڑک رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مجھے خوف نہیں آ رہا تھا۔
وہ وجود جیسے میرے دل کی دھڑکنوں سے واقف تھا۔ وہ بولا، ہماری دنیا تمہاری دنیا سے بہت مختلف ہے، وہاں جسم کم اور جذبات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس بچے نے تمہارے لمس کو، تمہاری محبت کو، تمہاری ممتا کو پہچان لیا۔ اس نے تمہیں ماں مان لیا، اور میں نے تمہیں اپنی امانت دی تاکہ وہ پیار پا سکے جو اسے وہاں نہ ملا۔ میرے اندر کچھ ٹوٹا، کچھ جڑا اور کچھ نیا پیدا ہوا۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا، وہ اب بھی مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیا میں واقعی اس کی ماں ہوں۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے گود میں لے لیا۔ میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا، ہاں بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں۔ یہ لمحہ ایک راز کے مانند تھا، ایک ایسے دروازے کی چابی جو دو جہانوں کو جوڑتا ہے۔ وہ رات کچھ ایسی تھی جیسے صدیوں کا سکون اس ایک لمحے میں سمو گیا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی گونگا بچہ کھڑا تھا جسے میں نے نہایت محبت سے سنوارا، سنبھالا اور پالنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس رات نہ صرف بولا بلکہ اس نے میری دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ جب وہ بولا ماں، تو میرے اندر ایک عجیب سا سکون اور لرزہ دونوں اکٹھے دوڑ گئے، اور اس کے ساتھ ہی جیسے دھوئیں میں لپٹا ایک سایہ میرے دروازے پر نمودار ہوا، سر سے پاؤں تک روشنی اور تاریکی کا امتزاج، مگر اس کی آواز میں وہ گونج تھی جو دل کی گہرائیوں کو چھو جائے۔ اس نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، مگر انسانوں کی دنیا میں کسی نے اسے ماں کی محبت نہیں دی سوائے تمہارے۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں، دل جیسے کسی اندیکھے خزانے سے لبریز ہو گیا۔ پھر وہ وجود میرے قریب آیا اور بغیر کسی لمس کے میرے دل پر اپنا ہاتھ رکھا، جیسے کوئی دعا میرے وجود میں انڈیل رہا ہو۔ اس نے کہا، تمہاری نسلیں آباد ہوں گی، رزق کبھی کم نہ ہوگا۔ تم نے میرے بیٹے کو ماں کا پیار دیا، تم اب میرے لیے محترم ہو۔ اور وہ لمحہ جیسے رک گیا۔ میں خاموش کھڑی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز، اور دل میں ایک ایسی دعا کا اثر جسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ اگلی صبح میری دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ میرا پرانا ٹوٹا پھوٹا گھر جیسے کسی معجزے سے ایک عالی شان محل میں بدل گیا ہو۔ ہر کمرہ سجا ہوا، ہر دیوار پر وہ سکون، وہ خوشبو جو کبھی خیالوں میں بھی نہ دیکھی تھی۔ محلے والے حیران تھے، رشتہ داروں کی آنکھوں میں سوالات تھے، مگر میرے ہونٹ ہمیشہ کی طرح خاموش۔ اسکول میں سب مجھے عزت سے دیکھنے لگے۔ جن ٹیچرز نے مجھے کبھی نیچا دکھانے کی کوشش کی، وہ اب میرے آس پاس بھی آنے سے گھبراتی تھی۔ سلائی کا کام تو جیسے شہر بھر میں مشہور ہو گیا۔ رزق دروازے پر آ کر دستک دینے لگا، اور میری بیٹی اپنی نئی زندگی میں خوش تھی۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ وہ بچہ کون تھا، وہ سائے کس کے تھے، یا وہ دعا کس نے دی۔ یہ راز میرے دل میں دفن ہے، ایک ایسا راز جو میری سادگی، میری ماں جیسی محبت کے بدلے مجھ پر آسمان سے نازل ہوا۔ اب میں ہر دن شکر کے سجدے میں گزارتی ہوں، اور راتوں کو جب سب سو جاتے ہیں میں چھت پر بیٹھ کر آسمان کو تکتی ہوں، شاید کہیں وہ سایہ دوبارہ مجھے دیکھنے آئے، یا شاید وہ بچہ کسی اور ماں کی جھولی میں سکون ڈھونڈنے جائے۔ مگر میرے لیے سب کچھ مکمل ہو چکا ہے۔ میری دعا قبول ہوئی، میری محنت رنگ لائی، اور وہ راز ہمیشہ کے لیے میری خاموشی میں چھپ گیا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔